ایک یہ کویسچن آفر آیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو عورتوں کے یہ نفاس کے ایام ہوتے ہیں تقریباً 40، کوئی اس کو شیلا کہتا ہے، کوئی چھلا کہتا ہے، کوئی اور نام دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں جو عورت ہوتی ہے اس کے پاس ماچس یا لوہا رکھا جاتا ہے تاکہ جن وغیرہ اثر انداز نہ ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، چیزوں کے وجود کی یا ان کے بارے میں نظریہ رکھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ باقاعدہ قرآن یا حدیث میں کسی چیز کا بیان آتا ہے اور اس کے مطابق ایک ذہن بنتا ہے، پھر ہم کوئی عمل کرتے ہیں۔ یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن یا حدیث نے کوئی تعلیم دی ہو کہ یہ چیزیں رکھیں تو جن نہیں آئیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان خاندان کے اندر چیزیں معروف ہو جاتی ہیں۔ اب وہ معروف شدہ چیزیں بھی دو ہوتی ہیں، یا تو نصوص قرآنیہ یا حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کی نحوست کا انکار کیا۔ یہ اس زمانے میں کفار میں رائج تھا، نبی کریم نے فرمایا ولا سفر، یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، یہ عام مہینوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک روایت کے مطابق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ماہ سفر میں ہوا۔ لیکن ہمارے خاندانوں میں کیا مشہور ہوتا ہے کہ ماہ سفر ایک نحوست کا مہینہ ہے، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے اطراف میں کئی خاندانوں میں یہ لفظ مشہور ہے، یہ خالی کا مہینہ ہے، یعنی اس میں نکاح نہیں ہوگا، جو نکاح ہوگا تو آفات آئیں گی۔ باقی 11 مہینوں میں ہوتے ہیں، اس میں نہ طلاقیں ہوں گی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ پھڈا ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ اس ایک مہینے میں ساری بلائیں آئیں گی۔ تو وہ اور پھر اس سورہ مزمل آٹے کی گولیوں میں پڑھ کے مچھلیوں کو کھلانا یہ۔ اب یہ چونکہ نص حدیث کے خلاف ہے، مضمون حدیث کے خلاف ہے، ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا گناہ ہوگا۔ اور دوسرے ہمارے گھر میں معروف وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے براہ راست خلاف نہیں ہیں، اور نہ ان کا کوئی ایسا کوئی مضمون ہے کہ جو ان سے ٹکراتا ہو۔ ان کو فالو کریں نہ کریں، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، قوی الاعتقاد لوگ اور ضعیف الاعتقاد۔ جو مضبوط اعتقاد کے ہیں وہ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا اور میری خواہش یہ ہے کہ ہماری عوام قوی الاعتقاد بنے، ضعیف الاعتقادی سے باہر نکلے۔ تو جب قرآن یا حدیث نے چیزیں بیان نہیں فرمائی تو کیا ضرورت ہے پھر آپ کو یہ گھبرانے کی، جیسے سورج گرہن میں عورت لوہے کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ بچے میں ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے گا۔ اگرچہ قرآن حدیث اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ نظریہ بیکار قسم کا ہے، اس کو فالو نہ کریں اچھا ہے۔ ایسے ہی ہے جن، یعنی ماچس کو دیکھ کے چلا جائے گا، لوہے کو دیکھ کے چلا جائے گا، ورنہ تو آ جائے گا۔ تو ویسے بھی تو ماچس گھر کے اندر ہوتی ہے، لوہا گھر میں ہوتا ہے۔ تو اتنا نظریہ اپنا پکا رکھیں کہ پھر عورت کے پاس ہونے کی وجہ سے جب جن نہیں آ رہا تو گھر میں رکھ لیں، جن نہیں آئے گا۔ تو جس گھر میں ماچس ہے اس میں جن نہیں آنا چاہیے۔ لیکن پھر آپ عاملین کے پاس جاتے ہیں، اور جو خراب قسم کے عاملین ہوتے ہیں فوراً آپ کو کہتے ہیں آپ پہ اثرات ہیں، گھر میں جنات ہیں، کیوں بلیو کر لیتے ہیں؟ تو اس کا قوی الاعتقاد لوگ اس کا اعتبار نہ کریں۔ ہاں، جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں ان کو کرنے دیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ضعیف الاعتقاد ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں اس پر عمل کر لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو منع کریں کہ اس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے نہیں کیا آپ کی بات مان کر، اور بعد میں فرض کر لیں بچہ کچھ پریشان سا ہوا، کوئی روتا ہے یا دیگر مسائل، کسی کو چیک کرایا، اس نے کہا اس پر تو جن ہے، تو وہ فوراً جو ہے نا وہ آپ کے اوپر الزام لگائیں گے، دیکھا ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ جنات آتے ہیں اور تم نے منع کیا تھا۔ تو آپ لائے تھے اسے قوی الاعتقادی کی طرف، وہ اور زیادہ ضعیف الاعتقادی کی طرف چلا جائے گا۔ تو جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں انہیں اس پر عمل کرنے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ امید ہے کہ آپ بات